السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک مناظرہ ہوا مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب کے درمیان۔ نتائج کے لحاظ سے مناظرہ بہت شاندار رہا ماشاءاللہ۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہترین عقلی دلائل کے ساتھ جاوید اختر صاحب کو لاجواب کیا اور خدا موجود ہے اس موضوع پر بہترین اور شاندار دلائل پیش کیے۔ اس میں مفتی شمائل ندوی صاحب نے اکثر الفاظ انگلش والے استعمال کیے کہ جو کہ بہت ہی زیادہ مشکل الفاظ تھے کہ جن میں سے کچھ الفاظ کی سمجھ تو جاوید اختر صاحب کو بھی نہیں آ سکی، تو عام بندہ تو ان دلائل کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ تو ہمارا یہ ذہن بنا اور ہم نے یہ سوچا کہ اس مناظرے کو آسان الفاظ میں اور اردو والے الفاظ میں ہم جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تمام بھائی بھی ان تمام دلائل کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا کے وجود پر جو عقلی دلائل ملحدین کو جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہترین دلائل کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب کی پہلی ٹرن میں انہوں نے کہا، تمام تعریفیں اس بنانے والے کے لیے جس نے اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا۔ میں جناب جاوید اختر اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے کے لیے۔ آج کے مناظرے میں ہم کیا خدا موجود ہے اس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے الگ الگ معیار ہو سکتے ہیں، لہٰذا مناظرے کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس موضوع میں کون سا معیار صحیح ہے اور کون سا غلط۔ سب سے پہلا معیار جسے میں سمجھتا ہوں کہ جناب جاوید اختر صاحب اس کی طرف تیزی سے لپکیں گے وہ ہے سائنس۔ جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ہونے کو ثابت کرنے یا اس کے ہونے کا انکار کرنے کے لیے معیار نہیں بن سکتی ہے۔ سائنس اس چیز کا معیار ہے ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس کے پاس ایسے مراحل یا عملی طریقے نہیں ہیں جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کو ثابت کر سکیں۔ سائنس کا تعلق اس سے ہونے والے تجرباتی ثبوت سے ہوتا ہے جو کہ ہمارے قدرتی اور ہماری دنیا سے متعلق ہے، جبکہ خدا ما فوق الفطرت ہے، یعنی خدا ان تمام چیزوں میں نہیں آتا جن کے تجربات سائنس کرتی ہے۔ سائنس یعنی خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا معیار نہیں ہے، لہٰذا آپ خدا کو قدرتی اور مادی دنیا کے آلات سے چیک نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کے اس مناظرے میں سائنسی ثبوتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی سائنس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ دوسرا معیار جو خدا کے وجود کا ہو سکتا ہے اور وہ ہے وحی، کہ وحی کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ خدا ہے یا نہیں، کیونکہ وحی میرے نزدیک تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن جاوید صاحب کے نزدیک یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے اس مناظرے میں ایک بھی ثبوت مذہبی کتابوں سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید صاحب کے لیے وہ ناقابل قبول نہ ہو، یعنی وہ دلیل دی جائے گی جو کہ دونوں کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، جاوید اختر صاحب بھی اس کا انکار نہ کر سکیں اور مفتی صاحب بھی انکار نہ کر سکیں۔ تیسرا معیار جو اس موضوع پر بنتا ہے وہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ خدا دکھاؤ اگر ہے تو خدا دکھاؤ، خدا کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، تو یہ در حقیقت غلط آلے کا استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جاوید صاحب مجھے کہیں کہ لوہا کھوجنے والے آلے سے مجھے پلاسٹک کھوج کر دکھاؤ، پلاسٹک نکال کے دکھاؤ۔ اب پلاسٹک نہیں کھوجا جا سکتا تو جاوید صاحب کہہ دیں گے کہ پلاسٹک ہے ہی نہیں، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں ہے، آپ غلط آلے کا استعمال کر رہے ہیں۔ لوہے کے آلے سے پلاسٹک کو نہیں کھوجا جاتا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے متعلق جو اس سے حاصل کردہ تجربات کا ثبوت مانگنا ایک بچگانہ مطالبہ ہے۔ جاوید اختر صاحب اس سے کافی آگے گزر چکے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جاوید صاحب اب امید ہے کہ اس بارے میں یہ سوال نہیں کریں گے کہ اگر خدا ہے تو دکھاؤ۔ تو یہ بہترین انداز تھا مفتی صاحب کا سمجھانے کا۔ اور اب آگے ہے ایک معیار اب عقل کا بچتا ہے کہ عقل کے ذریعے ہم ثابت کریں کہ خدا ہے یا نہیں۔ یہی وہ معیار ہے جس کے تحت خدا کے ہونے کو ثابت کیا جائے گا یا خدا کے ہونے کا انکار کیا جائے گا۔ چونکہ یہ بڑا حساس موضوع ہے، اس لیے جو عقلی دلیل دی جائے گی وہ بالکل واضح ہو، غیر واضح نہ ہو، جسے عقلی طور پر رد کرنا ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے کہ سوربھ صاحب ایک انسان ہے اور تمام انسان باشعور ہیں،
لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ سوربھ صاحب بھی باشعور ہیں۔ اسے کہتے ہیں عقلی دلیل، جسے آج کے مناظرے میں مانا جائے گا۔ اگر جاوید صاحب آج کے مناظرے میں عقلی دلیل دیں گے تو ہم اسے قبول بھی کریں گے اور اس پر غور بھی کریں گے، اور ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکیں گے جس سے یہ خدا کے وجود کا انکار کر سکیں۔ اب ہم ایک مثال سوچتے ہیں۔ ایک جزیرہ ہے جس پر ہم میں سے پہلے کوئی وہاں نہیں گیا۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک گلابی رنگ کا گیند پڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ گیند یہاں پر کیوں ہے، کیسے ہے، یہ گلابی کیوں ہے، یہ گول کیوں ہے، کوئی اور بھی شکل ہو سکتی تھی۔ فطرتی طور پر آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کوئی ہے جس نے ان خصوصیات کے ساتھ اس گیند کو بنایا ہے اور یہاں پر رکھا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ گیند خود بخود تو نہیں بنی۔ اب اگر وہ گیند کا قد بڑھتا جائے اور وہ ایک کائنات کی شکل اختیار کر لے تو کیا سوال ختم ہو جائے گا کہ یہ گیند کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، کیسے بنایا، کہاں سے بنایا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ سوال ختم نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہ سوال جاوید صاحب سے کریں تو چونکہ یہ دنیا کو ملحدانہ نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا، لہٰذا خدا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں جہالت پر مبنی استدلال۔ یا یہ کہیں گے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ تو یہ اگر یہ کہیں کہ کائنات خود بخود بن گئی ہے تو پھر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ گیند بھی خود بخود بن گئی، جس کے بارے میں فطرتی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ضرور اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، لیکن کائنات کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خود بخود بن گئی۔ اور اس مناظرے میں جاوید صاحب خالی جگہوں کا خدا کی مثال بھی دیں گے۔ پرانے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھیں تو لوگوں نے اسے کسی خدا کی طرف منسوب کر دیا، جبکہ ان کے پاس دلیل نہیں تھی۔ اس کا مفتی صاحب نے یہ جواب دیا کہ قدرتی مظاہر کے ہونے کی وجہ معلوم کرنے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ جاوید صاحب اس کے بعد احساس معیار سے بھی بات کریں گے کہ اگر خدا ہے تو شیطان کیوں ہے۔ یعنی جاوید صاحب کا یہ اعتراض بھی ہوگا کہ اگر خدا ہے تو شیطان کیوں ہے، پھر شیطان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا ہے تو شیطان اپنا کام کیوں کرتا ہے، خدا قادر ہے شیطان کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ مفتی صاحب نے یہ جواب دیا، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ شیطان کا ہونا خدا کے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اگر خدا ہے تو ہم سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اگر ہم جواب دہ ہیں تو اس کے لیے شیطان کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم جواب دہ نہیں ہیں تو ہم جاوید صاحب سے پوچھیں گے کہ بتائیں اگر خدا نہیں ہے تو دنیا میں مشکلات کیوں ہیں، اور ان لوگوں کا کیا جن کے ساتھ برا ہوا اور وہ انتقام دینا چاہتے تھے لیکن وہ انتقام نہیں لے سکتے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ ان کو کون جو ہے وہ انصاف دے گا؟ اگر مجھے یعنی مفتی شمائل کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ گیند یا کائنات کو کس نے بنایا، میں تو کہوں گا کہ چونکہ اس کائنات کی تمام چیزیں محتاج ہیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی ایسی ذات موجود نہ ہو جو کسی کے محتاج نہ ہو، اور وہ ذات جو کسی کے محتاج نہیں ہے وہ ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اب بھی اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس خدا کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، پھر اس کو کس نے بنایا، اور ایسے ہی سوال کرتے جائیں گے تو اسے کہتے ہیں کہ اسباب کا لامتناہی سلسلہ، کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جس کی کوئی آخر ہی نہیں ہے، جو کہ سننے والوں کو اچھا تو لگتا ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور غیر معقول ہے۔ خیالی لامتناہی اتنا ہی ممکن ہے، مثال کے طور پر ایک سے لے کر جتنا ہی چاہیں لے جائیں، مگر حقیقت کے طور پر یہ بات ثابت کر کے دکھاؤ کہ لامتناہیت ممکن ہے۔ اگر ممکن ہے تو اس کی کوئی مثال دے دیں، یعنی ایسی چیز جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، جو ایک جگہ پہ جا کے کھڑی نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کی آخر نہیں، کوئی ایک مثال اس کی نہیں ملتی ہے، اگر ہے تو آپ دے دیں۔ یہ مفتی صاحب کی پہلی ٹرن کی ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔